اور مسائل ہی مسائل ہیں. مسائل ایسے ہیں کہ الجھے ہوئے ہیں کہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہے. اس بحران سے کیسے نکلنا ہے، یہ ایک سب سے اہم اور آسان سوال ہے. اس کے لیے ادراک بھی ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو گزشتہ کو درست بھی کرنا ہے پیوستہ کے لیے، اور چیزوں کو بہتر بھی کرنا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر طرح کا بحران پاکستان میں اب داخل ہو چکا ہے یا پاکستان کو اس کا سامنا ہے. مثلاً آئینی بحران پہ ہم کھڑے ہیں، عدالتی بحران پہ ہم کھڑے ہیں، سیاسی بحران پہ ہم کھڑے ہیں، معاشی بحران پہ ہم کھڑے ہیں. اور یہ صورتحال جو ہے یہ 25 کروڑ عوام جو اس وقت بھگت رہے ہیں جس طرح سے، اور ان کے جو مسائل ہیں یہ بالکل اس سے متصادم ہے. یعنی ان کے مسائل کا کسی کو کوئی ادراک نہیں اس طرح سے، اگر ہے بھی تو حل نہیں، حل ہے تو ایک بند گلی ہے. اب بند گلی ہر جگہ پہ ہے. اس ڈیڈ اینڈ کا، اس بند گلی کا سے نکلنے کا رستہ کیا ہے، اس رستے کو ڈھونڈنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہمیں بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ جناب شاہد خاقان ابائی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور آپ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، حل یہ دیتے رہے ہیں، اس پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کیا کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا. جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں اور PhD ہیں، اور اپنی ایک جماعت اب دونوں کی ایک شاید آئے گی جلدی، لیکن جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ہم ان سے بھی پوچھیں گے کیونکہ حکومت میں بھی رہے ہیں اور اب اپوزیشن میں بھی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ سر. سب سے پہلے بھائی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، ہم سیاسی بحران کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے، ڈیڈ اینڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، وہ جیل میں بند ہوتے ہوئے بھی جیل میں بند نہیں ہیں، اور مستقل ایک جسے کہنا چاہیے بحران اندر آتا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں، اور کوئی ان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں؟ دیکھا جائے تو کہاں تک یہ بات جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سیاسی بحران کے ہیں، یا میں اس کو سیاسی عدم استحکام کہتا ہوں. جی. اور اس سیاسی عدم استحکام کو ہم نے حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، بلکہ اس الیکشن نے اس کو مزید، اس بحران کو، اس عدم استحکام کو بڑھا دیا ہے، اور بہت زیادہ حد تک بڑھا دیا ہے کہ آج ہمارا نہ صرف ایک سیاسی خلیج بڑھ گیا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا خلیج پیدا ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں بڑا خلیج پیدا ہو گیا ہے. آج جو باتیں ہم سنتے ہیں بازاروں میں، محفلوں میں، وہ کم از کم مجھے بڑی تشویش پیدا ہوتی ہے ان باتوں سے کہ ہم آج ہر قسم کی تفریق کا شکار ہو گئے. جی ہاں، تقسیم اور تفریق. تو اس لیے آپ کو ان معاملات کو حل کرنا ہے، اور باتیں ہمیشہ مشاورت سے یا بیٹھ کر بات چیت سے حل ہوتی ہیں. اس لیے آج سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. لیکن خان صاحب تیار نہیں ہے اس کے لیے. پتہ نہیں خان صاحب تیار ہیں یا نہیں ہیں، ان کو بھی ہونا پڑے گا. چوائس ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اب اس میں بات چیت پہ پوچھتے جی کون شروع کرے گا، کیسے شروع کرے گا. اور یہ ایک بڑا صحیح سوال ہے، کیونکہ ہم فریق بن گئے ہیں. آج سارے فریق ہیں اس سارے معاملے میں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ملک کے معاملات میں تو فریق نہیں ہو سکتے نا آپ. ملک کے معاملات تو ہم سب کے سانجھے ہیں. ریاست چاہے جس جماعت سے ہمارا تعلق ہو، میرا جوڈیشری سے تعلق ہو، میرا فوج سے تعلق ہو، آج معاملات تو، مسائل تو سانجھے ہیں نا. اور مسائل حل ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا. مسائل حل ہوں گے تو ہمارے عوام کی فلاح ہوگی، ہمارے نوجوان کو امید اس کی واپس آئے گی. آج سب سے بڑا خطرہ، یقین کریں، میں آج بھی 2 پروگراموں سے صبح ہو کے آیا ہوں، وہ جو نوجوان ہیں وہ آج مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. ان کی امید ختم ہو رہی ہے اس نظام سے، اس حکومت سے. یہ اس کو آپ نے حل کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ آج تقریباً 2/3 لوگ اس ملک کے 30 سال سے کم عمر کے ہیں. جی. دوسرے ممالک کا مسئلہ بڑھتی ہوئی عمر ہے آبادی کی، ہمارا مسئلہ نوجوان ہے. اور یہ آپ کا سب بڑا اثاثہ بھی ہے. لوگوں نے اپنے اس کو کنورٹ کرنا ہے. لیکن بے روزگار ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہنر نہیں ہے. جی، آپ نے اس کو اثاثہ بنانا ہے. یہ آپ کا اثاثہ ہے، یہ آپ کی بوجھ نہیں ہے، یہ اثاثہ ہے. لیکن سیاسی عدم استحکام کے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھے گی. یہ بات ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہماری سب کی اولین ترجیح جو ہے وہ اس سیاسی بحران کو نپٹانے کی ہونی چاہیے، جس کا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. کوئی بات نظر نہیں آتی. ہم دیکھیں صرف زبان سے کہنے سے بات نہیں ہوگی، زبان سے کہنے سے بات نہیں ہوگی. تو حادثہ ہو سکتا ہے.
حادثہ آپ کسے کہتے ہیں؟ میں اگر لوگ سڑکوں پہ آ گئے، آئینی بحران جو ہے وہ ایک مارشل لا کی طرف، ایمرجنسی کی طرف، یعنی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں، یا انارکی کی طرف، یعنی کچھ بھی خدا نہ خواستہ. کیا اس سے کوئی حل آ جائے گا؟ یہ ہوا ہے ماضی میں، بالکل ہوا ہے، اور وہ حالات شاید آج کسی کو نظر آتے ہوں، لیکن وہ بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ آج جس نہج پہ پہنچ گئے، آپ کو آج اس معاملے کو طے کرنا ہوگا، ورنہ آپ ایک ایسا ملک بنتے جا رہے ہیں جس میں دنیا کا اعتماد اٹھ رہا ہے، آپ کے نظام پہ اعتماد اٹھ رہا ہے، آپ کے معاملات پہ نظام اٹھ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے.